ہر مذہب والوں کا دعویٰ اپنے مذہب کے بارے میں یہی ہوگا کہ ہمارا مذہب مذہب حق ہے۔ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں، اسلام کا دعویٰ ہی نہیں، اسلام کا اعلان ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب باطلہ ہیں، اور حق اگر ہے تو صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کے بارے میں یہ دعویٰ ضرور کرتے ہوں گے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ ان کے دعووں کی طرح مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ تو وہ کیا امتیاز ہے، وہ کیا میٹر ہے، وہ کیا ضابطہ ہے، جس ضابطے کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ دعویٰ کس کا صحیح ہے، واقعتاً کس کا مذہب حق ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر مذہب والے کے سامنے جب سوال آئے گا کہ آپ یہ ثابت کرو کہ آپ کا ہی مذہب حق ہے، آپ کے علاوہ نہیں، اور یہی سوال اسلام کے سامنے بھی آئے گا، اسلام کے سامنے نہیں مسلمان کے سامنے آئے گا، خصوصاً ایک مسلمان عالم کے سامنے، کہ آپ کس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کا مذہب حق ہے۔ یہ سوال خود اپنے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال اپنے مسلمان بھائی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مسلمان بھائی جب یہ سوال پوچھے گا تو اس وقت اس کے ایمان کا سوال ہوگا یہ کہ صاحب مجھے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میرا مذہب، میرا دین ہی دین حق ہے، اور میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کروں گا، وہ کیا اصول ضابطے ہیں جن ضابطوں کے نتیجے میں یہ سمجھوں گا کہ میرا ہی دین حق ہے۔ تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کے ایمان کا بھی سوال ہوگا یہ، ورنہ اگر اس کو اس کا سوال کا جواب نہیں ملتا تو گویا وہ تردد کا شکار ہوگا، تذبذب کا شکار ہوگا، اور ممکن ہے کہ زبان سے تو کہتا رہے گا کہ مسلمان ہوں، لیکن اندر سے اس کو اپنے اسلام پر اطمینان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کو سمجھا نہیں پائے کہ دین اسلام ہی دین حق کیوں ہے۔ اور یہ سوال کسی غیر مسلم کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، آ بھی نہیں سکتا، ان کو حق ہے پوچھنے کا۔ اب وہ کیا کسوٹی ہے، وہ کیا معیار ہے، وہ کیا ترازو و میزان ہے جس سے ہم تولیں گے اور مذہب کے حق کو باطل ہونے کا فیصلہ کریں گے؟ اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ مذہب حق وہی مذہب ہوگا جس مذہب کی بنیادی کتاب محفوظ ہو، اس میں کسی طرح کا کھرد برد نہ ہوا ہو، اس میں کسی طرح کی تحریف نہ ہوئی ہو، اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہو، وہی مذہب حق ہوگا۔ اور جس مذہب کی بنیادی کتاب، جس کتاب پر یہ مذہب کھڑا کیا گیا، اگر وہ مداری کتاب محفوظ نہیں ہے تو اس پر استوار ہونے والا مذہب حق نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میٹر نمبر 1، معیار نمبر 1۔ معیار نمبر 2، ہر مذہب لانے والا کوئی نہ کوئی شخص ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ تو جس ذات کے ذریعے سے مذہب دنیا میں آیا، اس ذات کی ساری زندگی، ساری شخصیت تاریخ کی روشنی میں ہو، اور کوئی چیز اس کی چھپی ہوئی رہے، اور جب اس کی ساری شخصیت تاریخ کی روشنی میں ببرہن واضح ہوگی تو ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ شخصیت ایک آئیڈیل شخصیت ہے، اس وجہ سے کہ اس کی زندگی کے تمام چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ چنانچہ اگر کسی مذہب کا لانے والا شخص تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، یا تاریخی طور پر ثابت تو ہے لیکن اس کی زندگی کے بہت سارے پہلو اوجھل ہیں، بہت سارے پہلو پائے نہیں جا رہے ہیں، تو وہ شخصیت جس مذہب کو پیش کر رہی ہے اس مذہب کی حقانیت مشکوک ہو جائے گی۔ میٹر نمبر 2۔ میٹر نمبر 3 یا معیار نمبر 3، جو مذہب جس شخصیت کے ذریعے سے دنیا میں آیا، اس شخصیت نے اس مذہب کو بیان کرنے کے لیے، اس مذہب کو پیش کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، جو ارشادات فرمائے، جو حرکات و سکنات کی، جو سرگرمیاں انجام پائیں، جو ہدایات انہوں نے دیں، وہ تمام کے تمام محفوظ ہونی چاہیے، تو مذہب حق ہوگا، اور اگر وہ محفوظ نہیں ہوگی تو مذہب حق نہیں ہوگا۔ 10.5 آپ یہ 3 معیار ذہن میں رکھیں، اس کے علاوہ اور بھی۔ ہم اس وقت حدیث سند کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کے ساتھ مضمون کا ربط ابھی محسوس ہو جائے گا۔
پہلا معیار یہ عرض کیا گیا کہ جس کتاب پر مذہب کی بنیاد ہے وہ کتاب محفوظ ہونی چاہیے. اگر وہ کتاب محفوظ نہیں ہے تو مذہب حق نہیں ہو سکتا. اس معیار پر جب ہم مذاہب کو جانچیں گے، اس معیار پر ہم مذہبوں کو پرکھیں گے، تو سوائے دین اسلام کے کسی بھی مذہب کی بنیادی کتاب محفوظ نہیں. یہودیت کی بنیادی کتاب تورات، نصرانیت یا عیسائیت کی بنیادی کتاب انجیل، اور یہاں بر صغیر میں جو مذاہب پائے جا رہے ہیں وہ مذاہب کی بنیادی کتابیں بھی ان کی ہیں. ٹھیک، ایک کتاب کے بارے میں اتھینٹک طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتاب خرد برد سے، کمی بیشی سے، تحریف و تنسیخ سے محفوظ ہے سوائے قرآن کا. نہ کوئی یہودی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری کتاب مکمل طور پر محفوظ ہے، جن لفظوں کے ساتھ یہ آئی تھی انہیں لفظوں کے ساتھ موجود ہے. نہ کوئی عیسائی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ دوسرے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں. کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کا پیروکار یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ جس کتاب پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ کتاب جس انداز سے دنیا میں آئی تھی وہاں سے لے کر آج تک وہ مکمل محفوظ ہے. اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی نہیں ہوئی، اس میں خرد مرد نہیں ہوا، اس میں مضامین کا اضافہ اور کمی تحریف نہیں ہوئی. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. جتنی مذہب کی بڑی بڑی کتابیں، تمام کتابوں کے بارے میں یہ بات طے ہے، تاریخ طور پر ثابت ہے. اور ان مذہبوں کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر پاتے کہ ہماری کتاب مکمل طور پر محفوظ ہے. عیسائیوں کی بنیادی کتاب ہے بائبل، تورات، انجیل، زبور اور ان کے تمام کے مجموع کا نام ہے. اس کے اندر کتنی تحریفات ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، مطالعہ کرنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے لیے مطالعہ تو بہت آسان ہے کیونکہ مواد بہت ہے. جس میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی مشہور کتاب رہی ہے اظہار الحق، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے. حضرت مولانا اکبر علی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے. اس کتاب کا نام ہے بائبل سے قرآن تک. اس میں کیسے ثابت کیا انہوں نے کہ بائبل میں ہزاروں تحریفات ہیں. ٹھیک ہے، ہزاروں تحریفات ہیں. کتاب لکھنے والے کا نام تھا مولانا اظہار رحمۃ اللہ کیرانوی. کتاب انہوں نے لکھی تھی اظہار الحق، جس کتاب کے بارے میں لندن ٹائمز میں تبصرہ شائع ہوا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے ہم عیسائی مذہب کا حق ہونا ثابت نہیں کر سکتے. یا ان سے پہلے کتاب لکھی گئی جو بالکل نایاب، جس کا تذکرہ کھال کھال کہیں کہیں سنا جاتا تھا. اس کا نام ہے البراہین الثابتیہ. یقیناً آپ حضرات نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، ہم نے بھی نہیں سنا تھا. کہیں تذکرہ اس کا سنا جاتا تھا. اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، ہم کو جو اصل مسئلہ ہے وہیں پہنچنا ہے. خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، البراہین الثابتیہ. آپ آئندہ چل کر کے آپ کو ہو سکتا ہے کتاب کہیں مل جائے گی. وہ اپنے زمانے میں چھپی تھی اور اس کے بعد کہیں نہیں چھپی، اور اب کہا جاتا ہے کہیں چھپ گئی ہے. اور وہ ایک شخص نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، سالہ سال وہ عیسائیوں کے اندر رہا اور عیسائی مذہب کی تمام اندر کی خامیاں سامنے لائیں، اور وہی البراہین الثابتیہ. پھر آگے چل کر کے اظہار الحق مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے جو مناظرہ کیا تھا آگرہ کے اندر، اس سے یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں. یہی حال دوسرے تمام مذاہب کا ہے. یہاں تک کہ وہ مذہب والے جو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب دنیا میں سب سے پرانا ہے، وہ بھی جہاں ہم رہتے ہیں جہاں انہی کا تذکرہ ہے. اس کے مقابلے میں اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کریم مکمل طور پر محفوظ ہے. اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی کوئی پرد نہیں ہوا ہے، نہ الفاظ میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ مضامین میں تبدیلی ہوئی، نہ کلمات کو بدل دیا گیا. بس اضافہ اگر ہوا ہے تو نقطوں کا اضافہ ہوا، زیر زبر کا اضافہ ہوا، اعراب کا اضافہ ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور یہ بات ہم مسلمانوں ہی کو نہیں، دنیا کے غیر مسلم محققین کو بھی یہ بات تسلیم ہے. چنانچہ 1947 سے پہلے جرمنی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا میونخ یونیورسٹی میں. میونخ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس میں علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، وہیں سے وہ ڈاکٹر بن کر آئے تھے. تو اسی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کے تمام اراکین یہود و نصارہ تھے، قرآن کو جانچنے کے لیے. اور تقریباً 40,000 قرآن کریم کے صحیفے جمع کیے گئے. اور اس کے بعد ان کا جب آپس میں ان کا تقابل ہوا تو آخر میں رپورٹ دے دی انہوں نے کہ صاحب قرآن میں تو کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائی گئی، اور قدیم سے قدیم قرآن اور نیا سے نیا قرآن بھی ایک ہی حالت میں ہے. ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جیسا ہے ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کے مقابلے میں معیار نمبر 1،
اب وہ مذہب حق نہیں ہو سکتا ہے جس مذہب کی بنیاد ایسی کتاب پر ہے جو کتاب محفوظ نہیں، اور وہ مذہب حق ہوگا جس مذہب کی بنیاد اس کتاب پر ہے جو کتاب محفوظ ہے۔ اس کی اور زیادہ تفصیل کا وقت نہیں۔ دوسرا معیار ہم نے سامنے رکھا تھا کہ جس شخصیت کے ذریعے سے مذہب دنیا میں آیا ہے، ظاہر ہے یہودی مذہب دنیا میں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، عیسائی مذہب دنیا میں آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، دوسرے مذاہب مختلف لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں۔ جن شخصیات کے ذریعے سے مذاہب دنیا میں آئے ہیں ان شخصیات کی پوری زندگی ریکارڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان شخصیات کی پوری زندگی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ضرور ہے، قرآن کریم میں یقیناً ہے، لیکن قرآن کریم نے جن جن چیزوں کو بیان کیا بس اتنا ہی اتھینٹک ہے، اس کے علاوہ باقی ان کی زندگی میں اور کیا کیا پایا گیا ہے اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ عیسائی لٹریچر میں، نہ تاریخ عام میں، اور نہ احادیث میں۔ تو اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آنے والے مذہب کو مذہب حق مان لیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کوئی ہدایت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ریکارڈ میں ہے ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز ریکارڈ ہے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے جو چھپے ہوئے معاملات ہیں، تنہائیوں میں جو آپ نے اعمال کیے ہیں وہ ریکارڈ ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہوگا اور اس کا کہیں ثبوت نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس انسانی تاریخ میں صرف حضور کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملے کو بھی ریکارڈ کیا گیا، اور اس سلسلے میں بہت عجیب واقعات بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں ازواج مطہرات کا بھی امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بالکل نجی واقعات جن کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی شریف خاتون، عام خاتون نہیں، ازواج مطہرات کو تو مقام بہت بلند تھا، وہ تذکرہ کرتے اپنی نجی معاملات کا، مگر وہ اپنی نجی معاملات کا بھی تذکرہ کرتی ہیں۔ مثلا اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی یہ کہتی ہیں کہ کنت حائضا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی فراشی فلما کان یسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مس یدہ او مس رداؤہ جسمی وکنت حائضا۔ اب ازواج مطہرات میں اگر کوئی کہہ رہی ہے میں اب بستر پہ آرام کر رہی ہوں، اسی بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے ان کا کپڑا مبارک میرے جسم کو چھو رہا ہے، حالانکہ میں حائض، یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انہوں نے بیان کر دیا، بالکل پرائیویٹ معاملہ ہے، ٹھیک۔ حين سئل هل يجوز للرجل ان يغتسل والمرأة او وزوجته كانت تغتسل معها هل يجوز ذلك ام لا؟ تو یہ سوال اگر پیدا ہوگا تو ازواج مطہرات کو بیان کر دیتی، یہ تو بالکل پرائیویٹ معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، بس اس میں اور مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تیسری چیز وہی اصل ہے، مذہب حق کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس ذات کے ذریعے سے مذہب آیا ہے اس ذات نے اس مذہب پر عمل کرتے ہوئے اور اس مذہب کی مجمل باتوں کو بیان کرنے کے لیے اور اس مذہب کے اصولی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے جو ارشادات بیان کیے ہوں گے وہ ارشادات محفوظ ہونے چاہیے، تبھی اس مذہب پر عمل ہو سکے گا۔ مثلا قرآن نے اگر کہا نماز قائم کرو اور قرآن لانے والے نے نماز پڑھ کر کے دکھائی، تو سارا پڑھ کر کے جو دکھائی وہ تو ہمارے ساتھ ریکارڈ میں ہونا چاہیے نا، تبھی تو ہم قرآن کا عمل کر سکتے۔ سیم اسی طرح سے حضرت اللہ جل شانہ اگر تورات میں کوئی چیز ارشاد فرمائی ہے اور وہ مبہم یا مجمل حکم ہے، اس کی تفصیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عملاً کی ہوگی اور قولاً فرمائی ہوگی وہ تو ہونی چاہیے نا، تبھی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہی حال باقی مذاہب کا ہے، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے کوئی اور ازم ہو۔ مذہب لانے والے شخص نے جو کتاب لائی اس کتاب میں جو کچھ بھی مبہم اجمالی طور پر بیان کیا گیا اس کی تفصیلات مذہب لانے والے نے جو بیان کی ہوں گی اور عملاً کر کے دکھائی ہوں گی، جب تک وہ سامنے نہیں ہوں گے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس معیار پر اگر دیکھیں گے تو صرف محمد رسول اللہ کی ذات کہ آپ کی ایک ایک بات محفوظ کر لی گئی، یہاں تک کہ صحابہ جو ہیں وہ ان لفظوں کی بھی رعایت کرتے ہیں جو لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیان کے ہوئے حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک ہی حدیث ایک آتی ہے، سند کبھی یوں ہوتی ہے کبھی ایسے ہوتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے اس انسانی تاریخ میں، انسانوں کی بستی میں
اقوام عالم میں صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جس دین کے پاس حدیث کا سرمایہ ہے اور سندوں کے ساتھ وہ سرمایہ موجود ہے، سندوں کے ساتھ وہ سرمایہ موجود ہے۔ دوسری قومیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ نمبر ان کے پاس کوئی آدمی ایسا ہی نہیں جو یہ محفوظ کر سکے کہ صاحب میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی ان لفظوں کے ساتھ، میں نے یاد رکھی، پھر میں نے اگلے والے کو سنائی، اس نے اگلے والے کو سنائی، اس نے اگلے والے کو سنائی۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا میں نے بذات خود فلاں مذہب کی فلاں شخصیت سے یہ بات سنی، الفاظ ان کے یہ تھے، اس کے بعد پھر اہتمام کے ساتھ اگلوں کو پہنچائے، اس کے بعد اہتمام سے اگلوں کو پہنچائے، ہوتے ہوتے بعد کی نسلوں تک پہنچائے۔ کسی مذہب کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ صرف دین اسلام ہے، صرف دین اسلام۔ کہ دین اسلام کے لیے کہ صحابی بیان کرتا ہے میں نے اللہ کے نبی سمجھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، حتیٰ کہ جن چیزوں پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، نہ وہ عمل کرنے کی چیز ہے، ان چیزوں کو بھی صحابہ ریکارڈ کرتے ہیں اور امت کو پہنچاتے ہیں۔ سینکڑوں واقعات آپ حدیث میں پڑھیں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ تھے، علم کا بے انتہا شوق تھا، جی چاہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو یاد دیکھوں اور یاد کروں، اور اسی میں ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا رہتا ہے، مجھے اس کو دیکھنا چاہیے، تو شکل کیا ہوگی حضور کے ساتھ رات کو رہنے کی۔ تو انہوں نے اپنی خالہ سے کہا، ان کی خالہ کا نام ہے میمونہ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ کا نام ہے ام فضل، ام فضل ہی اور حضرت عباس اور ام فضل دونوں میاں بیوی ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں اور ام فضل کے والد یہ جو ہیں شوہر ہیں، لہذا حضرت عباس حضور کے ساجو بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔ تو حضرت عباس اور حضرت ام فضل ہی کی تحریک پر حضرت میمونہ کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس بار بار بڑے تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ جان کے گھر میں رات گزاری۔ کیوں رات گزاری؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور رات کو کیا کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کے شوق کا عالم یہ تھا کہ آنکھ بند کر کے جاگتے رہتے تھے، آنکھیں بند ہیں اور جاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام کس طرح فرمایا اس کو بھی ذہن میں رکھا، لیٹے کہاں پر ہیں یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، بات کیا کی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے چھوٹا بچہ نابالغ چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں بستر میں یہاں لٹایا گیا۔ بخاری میں آپ دیکھیں گے حدیث کئی جگہ پر آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ جس میں وہ اپنی خالہ کے گھر میں رات گزارنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، متعدد مقامات پر ہیں، متعدد کلمات کے ساتھ، متعدد الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں نے خالہ جان میمونہ کے گھر میں رات گزاری، ٹھیک ہے، پھر مجھے بستر کی اس طرف سلایا گیا اور اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام میں میری خالہ جان سو گئی اور میں لیٹا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نام الغلیم، چھوٹوں کو نیند پڑ گئی ہے شاید۔ تو میں سن رہا تھا، میں تھوڑا سوتا، میں تو اس لیے بیٹھا تھا رات کو وہاں تاکہ میں آدھی رات کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر آنکھوں کو مالا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخری تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد پھر وضو کیا، پھر یہ سب ہوا اور میں بھی ہوا، میں نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی وضو کیا، میں نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، مجھے میرے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، پھر میں نے کان سے پکڑ کر مجھے دائیں طرف کھینچ کر لائے۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے میں پھر کیا ہوا؟ نماز سے فارغ ہو کر حضور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرماتے ہوئے حضور نے کھراٹے لیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سمعت غطیتہ او خطیتہ، میں نے ان کے کھراٹے سنے، اور اس کے بعد حضور بیدار ہو، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال بلانے کے لیے آئے، حضور اٹھ کھڑے ہو چلے گئے نماز پڑھے۔ تو عبداللہ بن عباس پکڑ کہا یا رسول اللہ آپ تو سوئے تھے اور آپ کے کھراٹے آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ اب یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کھراٹوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہمارے عمل کی چیز نہیں ہے، لیکن تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب تک حدیث بیان کریں گے یہ کہیں گے تو میں نے کھراٹے سنے۔ یا مثلاً عبداللہ بن عباسی یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کعبہ میں لیٹ گئے، تھکاوٹ ہو گئی تھی، کھانا کعبہ لیٹ گئے اور ٹانگ ایسے رکھی، ٹانگ کے اوپر ایسی ٹانگ رکھی جیسے ہم بیٹھتے ہیں، اور تو ظاہر ہے بخاری میں حدیث، اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم جا کو ایسے ٹانگ رکھنی ہے، لیکن حدیث بیان کی گئی۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہوئے آپ نے ایسے ہاتھ مارے، تو یہ صحابی کر کے دکھاتے ہیں۔
یا بخاری میں روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آدھی رات کے قریب ہو گئی ہے، مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، نماز کے لیے تھک گئے ہیں اور نیند آ رہی ہے. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ نامت النساء والصبیان، یا رسول اللہ عورتوں کو بچوں کو نیند آ گئی، آپ تشریف لائیں. تو اب حضور داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسی وقت حضور غسل کر کے آئے. اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے کیا کیا اعمال کیے ہیں. آپ غسل کر کے آئے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کیا. جب مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ نے ایسے ہی کیا، یہ کر کے دکھاتے ہیں. اور ساتھ میں کہتے ہیں حضور کا یہ انگوٹھا آپ کے پیشانی کے یہاں سے کان کے اوپر سے گزر گیا. یہ بخاری میں اس ایکشن کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس پر عمل کرنا تو نہیں. کیا مطلب ہوا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال کیے، جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سارا ریکارڈ. تو اب دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس یہ دولت، یہ سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب لانے والے شخصیت کے ارشادات، ان کی تعلیمات، ان کے افعال، ان کے حرکات، ان کے سکنات کو بیان کریں قابل اعتماد ذریعے سے، اور پھر یہ کہیں کہ فلانی ہماری بزرگ شخصیت، اہم شخصیت نے یہ عمل کیا لہذا ہم یہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ فرمائے لہذا ہم یہ کرتے ہیں، سوائے دین اسلام کے اور کسی کے پاس نہیں. کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا اس طرح سے کھایا اور کھانے کے بارے میں یہ بات فرمایا. نہ ان کے افعال موجود ہیں، نہ افعال یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم جب کتاب العقل مشہور پڑھیں گے تو اس میں 50 حدیثیں آئیں گی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے افعال بھی ہوں گے اور اقوال بھی ہوں گے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے دوران الحمد پڑھو، دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھانے کے دوران یہ عمل کرو، بعد میں یہ عمل کرو. ایک چیز میں کام ان کا نہیں ہے سب. تو دین حق وہی دین ہوگا جس دین کے پاس دین لانے والی شخصیت کی تمام ارشادات موجود ہوں، اور وہ صرف دین اسلام. دین اسلام کے پاس اور کسی کے پاس نہیں. اگر ہم کسی عیسائی سے کہیں گے، یہودی سے کہیں گے، یا کسی دوسرے مذہب والے سے کہیں گے کہ صاحب آپ کی مذہب کی شخصیت بڑی شخصیت ہوگی، جن شخصیات کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ تو یقیناً بڑی شخصیات ہیں، ان پر ہمارا بھی ایمان ہے، اور آپ کی جس شخصیت کو آپ مانتے ہیں وہ بھی بڑی شخصیت ہوگی، ہو سکتا ہوگی. ہم ان کا کوئی عمل جاننا چاہتے ہیں، آپ بتائیے وہ یہ عمل اس طرح کرتے تھے. ہم سوچیں کہ بڑی شخصیت کا عمل ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو فالو کریں گے یا نہیں. ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، کہیں کو ثبوت نہیں. یہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں، یاد رکھنے والا ہی کوئی نہیں. اور اگر کسی نے یاد کیا ہوگا، ریکارڈ کیا ہوگا تو اگلے کس تک. لیکن اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کے بعد جو حدیث اور حدیث کا جو سرمایہ ہے باقی کسی کے پاس نہیں. حدیث سرمایہ کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او حدیث او تقریر او صفت كانت اختیاریۃ غیر اختیاریہ سواء كان فی النوم او فی اليقظہ. آپ نے بیداری میں عمل کیا وہ بھی امت کے لیے ہے، نیند کی حالت میں کیا وہ بھی امت کے لیے ہے، اختیاری طور پر کیا وہ بھی امت کے لیے. اور اصول فقہ میں اور اصول حدیث میں حدیثوں کی تعریف الگ الگ انداز کی جاتی ہے. اصول حدیث میں جب تعریف کی جائے گی تو اس میں صفت غیر اختیاریت بھی ہے، صفت فی حالت نوم بھی ہے، صفت فی حالت یقظہ بھی ہے. لیکن اصول فقہ میں تو صرف ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. صفات رسول مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے قد مبارک ایسا تھا، یہ حدیث میں تو آئے گا لیکن فقہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ فقہ میں اس قد کے مطابق ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. حدیث میں تو آئے گا کہ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، حدیث میں تو آئے گا آپ کا جسمانی کلر کیسا تھا، حدیث میں تو آئے گا تو آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، لیکن اصول فقہ میں نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور اقوال صحابہ نے دیکھے، یاد رکھے، صحابہ نے سنے، یاد رکھے اور اگلی نسلوں کو پہنچائے. اور اس اگلی نسلوں کو پہنچانے کے لیے امت نے وہ کام کیے ہیں جو دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی. تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے طیبہ سے ملک شام گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سنا کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائی، تو انہوں نے ایک سے بھی پوچھا، دوسرے سے پوچھا. کہنے والے بیان کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہتے تھے ہم نے بذات بات حضور سے سنا، کوئی نہیں کہتا تھا. جب انہوں نے پوچھا بھائی یہ کون حدیث بیان کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ شام میں. تو جابر عبداللہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے سفر شروع کیا، مسیرۃ شہرین،
ایک مہینے کی مسافت طے کر کے پہنچے ملک شام، وہاں معلومات کر کے پہنچے حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس، اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے انہوں نے تعجب سے پوچھا، خوشی سے پوچھا یہاں آپ کا سفر کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا صرف اس لیے سفر کیا ہے تاکہ آپ سے حدیث سنوں، چنانچہ انہوں نے حدیث بیان کی، یحشر العباد، بندوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے، فیقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ شام یہ فرمائیں گے، یہ حدیث انہوں نے سنائی اور جابر بن عبداللہ واپس نکل گئے۔ صرف ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، حدیث بھی وہ نہیں ہے جس پر عمل کرنا، اس کا تعلق آخرت کے حالات سے۔ یہ مزاج جو ہے، چنانچہ ہمارے ہاں علم حدیث میں مستقل ایک باب ہوتا ہے رحلات المحدثین، محدثین کس محدث نے کہاں کہاں کے لیے سفر کیے اور کس طرح سے سفر کیا اور کس طرح سے حدیثیں حاصل کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ارشادات ہیں وہ صحابہ نے یاد رکھے، صحابہ نے اگلوں کو پہنچائے، انہوں نے اگلوں کو پہنچائے، ہوتے ہوتے محدثین تک پہنچے، اور جب محدثین تک پہنچے تو اب محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو پوری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان شخص سے سنی، اس نے اس شخص سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، اور انہوں نے صحابی سے اور صحابین ہو گئے۔ اب یہ جو درمیان میں شخصیات آئی ہیں، ان درمیان کی شخصیات کے حالات زندگی کو میں ریکارڈ کر لیا گیا، چنانچہ تقریباً 5 لاکھ راویان حدیث وہ ہیں جن کے حالات زندگی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں، کسی کے ملک میں۔ عجیب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمان مبارک سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل، انجیل نازل ہوئی، وہ ریکارڈ پہ نہیں۔ افلاطون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، ارسطو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، ارسطو کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں ہیں۔ افلاطون نے سیاست پر، ریاست پر سب سے پہلے کتاب لکھی۔ سماجی علوم میں سوکس آتا ہے، ملک کا قانون، ملک کی تو ریاست کہا جاتا ہے۔ افلاطون کی لکھی کتاب ہے، وہ تو ارسطو کا بھی استاد تھا۔ ارسطاٹل جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، ارسطاٹل کا استاد ہے کون؟ افلاطون۔ تو افلاطون نے لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ارشادات دنیا میں نہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو اللہ نے ریکارڈ کرایا، کیونکہ دین حق اب دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے یہی تھا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط جو آپ نے لکھے وہ بھی محفوظ ہیں، بلکہ ان کی اصل کاپیاں موجود ہیں۔ مکتوبات نبوی مستقل موضوع ہے اور تحقیق ہے۔ یہ جو حدیث کا سرمایہ امت کے پاس ہے، اس کے لیے امت نے تقریباً 70 علوم وضع کیے، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم علل الحدیث، علم تضعیف الحدیث وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ علم الاسماء والصفات مستقل علم ہے کہ راویوں کے نام کیسے ہوتے ہیں، ناموں کو پڑھا کیسے جاتا ہے، نام اگر ناموں میں اگر اختلاف ہوا ہے تو علم تصحیح مستقل علم بتائے گا کہ یہ علم ہے، اس طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ناموں میں یہ فرق بھی ہو جاتا ہے، کہیں زبیر ہے کہیں زبیر ہے، عبد الرحمن ابن زبیر، عبد الرحمن زبیر، ابو زبیر اور ابو زبیر۔ علم حدیث اور علم حدیث سے متعلق دوسرے علوم یہ صرف اسلام کے پاس ہے، لہذا دین حق وہی دین ہوگا جس دین کے پاس دین لانے والے شخصیت کی تمام ان کے ارشادات، ان کے اقوال، ان کے افعال ریکارڈ کے ساتھ محفوظ ہوں، تیقن کے ساتھ محفوظ ہوں، اطمینان کے ساتھ ہم یہ کہہ سکیں کہ یقیناً یہ نبی کی کہی ہوئی بات ہے، اور اگر بیچ میں کہیں کوئی نقص ہے تو وہ بھی واضح کر سکیں۔ چاہے جو ہمارے یہاں مستقل بحث ہوتی ہے، حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے، پھر ضعف کس درجے کا ہے اور ضعف کس وجہ سے ہے، اور وہ ضعف جو ہے وہ صفت طاری ہے یا صفت عارضی ہے، یہ ساری بحثیں دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی، جو تو اسلام کے پاس ہے۔ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہیں گے میرا یہ استاد ہے، وہ اس استاد کی تمام حالات اسماء الرجال میں لکھے ہوں گے، ان پہ تمام تبصرے ہو چکے ہوں گے، پھر وہ استاد کہیں گے میں نے یہ حدیث اس سے سنی ہے۔ پھر یہ مثلا فرض کیجئے جب ہم پڑھیں گے بخاری، تو بخاری میں سب سے پہلے کیا امام بخاری کہیں گے مجھ سے حدیث بیان کی، پہلی والی حدیث رہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد حمیدی نے۔ تو اب حمیدی کے سارے حالات ہم کو اسماء الرجال میں ڈھونڈیں گے، وہاں جب یہ طے ہو گیا کہ حمیدی ثقۃ ثبت حجۃ کامل حافظ، اب اس کا تب اس کی شخصیت اس کے بعد حمیدی کہیں گے میں نے حدیث لی مثلا سفیان ابن عیینہ سے، اور سفیان ابن عیینہ کے متعلق اسماء الرجال میں جا کے دیکھیں گے سفیان ابن عیینہ کس درجے کے شخص ہیں، وہاں پتہ چل گیا قابل اعتماد ہیں۔ اب سفیان ابن عیینہ سے آگے دیکھیں گے، اب ان سے اوپر استاد ہیں یحییٰ بن سعید انصاری، تو یحییٰ بن سعید انصاری کو اسماء الرجال میں جا کے دیکھیں گے کس درجے کی شخص ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید انصاری جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حدیث لی ہے محمد ابن ابراہیم تیمی سے، تو محمد ابراہیم تیمی کے حالات دیکھیں گے، اور ادھر سے وہ حالات اس کے تمام ریکارڈ میں موجود ہیں، اس میں
50 किताबें अस्माउ रिजाल पर है। फिर मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी के कि मैंने हदीस ली है अलकमा इब्न वक्कास से, और अलकमा के सारे हालात जब सुनेंगे, अलकमा इब्न अब्बास कहते हैं मैंने हदीस सुनी है फारूक आज़म हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। अब फारूक आज़म कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से सुना इन्नमल अमालु। अब इमाम बुखारी कहेंगे हद्दसनी हुमैदी क़ाल हद्दसनी सुफ़यान क़ाल हद्दसनी यहया क़ाल हद्दसनी मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी क़ाल हद्दसनी अलकमा इब्न वक्कास क़ाल समिअतु उमर इब्न खत्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमाल बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा इलल्लाहि व रसूलिही नहीं, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया और इमराती यनकहुहा फहिजरतु इला मा हाजर। तो फ़ौरन सवाल पैदा हुआ, इस हदीस में तो बड़ा आम तरीन जो छूट गया, वह फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतु इला, वो कहाँ गया? तब मुस्तक़िल जो बहस होगी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने ये जुज़ क्यों छोड़ दिया गया, ये तो इस हदीस का हिस्सा है, उसके कोई वजह होगी। अब मुहद्दिस उसकी शरह करेंगे। तो इस तरह से हदीसें हम तक पहुँची हैं, लिहाजा दीन इस्लाम ही दीन हक़ है। दीगर तमाम मैयारों के साथ साथ एक मैयार ये है कि ये दीन इस्लाम जिस शख्सियत पर खड़ा है वो शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तमाम इरशादात, तमाम अक़वाल, तमाम हरकात, तमाम सकनात बेदारी और तमाम के तमाम महफूज हैं, और वो सख्त तरीन उसूलों के साथ उम्मत तक पहुँचे हैं। इतने सख्त उसूल के बाद दफ़ा बहुत ही ऊँचे दर्जे के साहिब सिद्क़ के मकाल भी मुहद्दिसीन के मैयार पर गिर जाते हैं। वो कहते हैं सब आपके हदीस हमको वो नहीं कर सकते, खुसूसन इमाम बुखारी की शर्तें इतनी सख्त हैं कि बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोगों की हदीसें वो छोड़ देते हैं कि साहब मैं आपकी हदीस को वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मुझे नहीं मालूम है, इनकी मुलाकात इनसे हुई या नहीं। ये कहते हैं मैंने हदीस उससे सुनी है, मुझे पहले सबूत मिलना चाहिए आप दोनों एक ही ज़माने के थे। तहक़ीक़ करने में पता चला ये दोनों एक ही ज़माने के हैं। अब तो मान लें आप इनकी हदीस, वो कहेंगे अभी नहीं मानूंगा, मैं तब मानूंगा जब मुझे ये पता चलेगा इनसे पढ़ने के लिए गए थे, मिल गया साहब ये सबूत भी, ये तो इनसे पढ़ने के लिए गए थे। इमाम बुखारी कहते हैं मैं अभी नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा कि ये मुस्तकिल इनके शागिर्द रहे हैं, कहीं बायदी में कुछ थोड़ा सा पढ़ा होगा फिर मैं नहीं मानूंगा, मुस्तकिल इनकी शागिर्दी, इनका तलम्मुस साबित हो जाना चाहिए, तब मैं इनकी हदीस कबूल करूँगा। तब आप कहेंगे हदसनी फलान। यानी मुआशरत भी ज़रूरी है, लिका भी ज़रूरी है, और मुलाजमत भी ज़रूरी है। मुआशरत, लिका और मुलाजमत का मतलब ये दोनों एक ही जब कोई मुहद्दिस ये कहता है, मसलन फ़र्ज़ कीजिए यहया इब्न बुकैर कहेंगे समिअतु शुआइब, मैंने शुआइब से हदीस सुनी है। इमाम बुखारी कहेंगे पहले आप ये साबित करो कि आप इन्हीं के ज़माने में थे, हो गया साबित। अब आप ये साबित करो कि आपने इनसे पढ़ा है, तो जनाब वो भी साबित हो गया। कह लगे सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, हो सकता है आप बाय द वे कभी मुलाकात हुई हो तो हदीस सुनी हो, आप ये साबित करो आप मुस्तकिल उनके शागिर्द रहे हैं, साबित हो गया कि अब आपकी हदीस में कबूल करूँगा कि हाँ आप उनके शागिर्द रहे। तो मुआशरत, लिका और मुलाजमत, ये तीनों बातें जब साबित हो जाएंगे तब हदीस बयान। ये सख्त शर्तों के साथ हदीसें दुनिया की कौमें सोच भी नहीं सकती, तो कैसे उनके मज़ाहिब आप होंगे। तो दीन इस्लाम के हक़ होने का एक बेहतरीन सबूत है अस्माउ रिजाल का इल्म। दीन इस्लाम के हक़ होने का एक बेहतरीन सबूत है मोहम्मद रसूलुल्लाह के तमाम इरशादात जो दुनिया में मौजूद हैं, और किसी शख्सियत के इरशादात इस तरह से दुनिया में मौजूद नहीं हैं। तो दीन इस्लाम ही दीन हक़ है। खुलासा इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम वमन यब्तग़ी ग़ैर इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। इसके अलावा और बहुत सारे मैयार हैं जिसमें साइंसी मैयार भी है कि साइंसी तहक़ीक़ात ने जिस तरह से दीन इस्लाम के इरशादात को साबित किया है, नहीं बल्कि साइंस ने वही कहा जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा। बुखारी में हदीस है, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने के यहूदियों के सबसे बड़े आलिम अब्दुल्लाह बिन सलाम ने आकर के 3 सवाल किए। उन 3 सवालों में से एक सवाल उसने ये किया कि ये बताइए माँ के पेट में एक नुत्फ़ा लड़का बनता है और एक नुत्फ़ा लड़की बनती है, तो ये कैसे हो जाता है? वो क्या चीज़ है जिसकी बिना पर एक तो लड़का बनेगा और एक लड़की बन जाती है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाहिर है आपने साइंस नहीं पढ़ी, आपने इल्मुल जनीन नहीं पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं उसे, आपने इल्मुल जनीन नहीं पढ़ा। इल्मुल जनीन का मतलब यह है कि जब मर्द का सेमन, औरत का एग, मर्द का नुत्फ़ा और औरत का बैज़ा, ये दोनों जब रहम में जमा हो जाते हैं तो कैसे बनने लगते हैं। पहला हफ्ता कैसे गुजरता है, फिर महीने के बाद क्या बनता है, फिर 40 दिन के बाद क्या होता है, फिर अलका, फिर मुज़गा, ये जो मुख्तलिफ मराहिल हैं
جو قرآن میں بیان فرمائے ہیں، علم الجنین کیا مراحل بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی نے تو نہیں پڑھا تھا یہ، نہ آپ آئے تھے۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں جانتا، آپ یہ بھی نہیں کہا، اور اگر آپ وہ بات ارشاد فرماتے جو آج کی تحقیقات میں غلط ثابت ہو جاتی تو وہ بھی مشکل، اور اگر آپ آج کی تحقیقات کے مطابق جو بات ہے وہ آپ بیان کر دیتے تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو آپ نے جو جملہ فرمایا تھا وہ اپنی جگہ بخاری میں کتاب و تفسیر میں ہے، بخاری کی کتاب، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت اس کو رہنے دیجیے۔ آج کی جو تحقیقات ہیں، آج کی اس تحقیقات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں آج کی سائنس کہ مرد کے جسم سے نکلنے والا نطفہ اور عورت کے جسم سے نکلنے والا انڈا، ان دونوں میں سے نطفے کا جزء قلیل لے لیں، یہ مختلف چیزوں سے مل کر، اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں جیسے کہ دال جو ہے وہ دال کے دانوں سے بنی ہے تب یہ دال بنی، اسی طرح سے یہ جو نطفہ ہے نا یہ اجزاء سے مل کر بنتا ہے، اجزاء سے مل کر، ان میں سے جو جزء قلیل لیں گے، ایک والا جزء، اس کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ کا نام ہے وائی اور ایک پارٹ کا نام ہے ایکس، یہ مرد کی، اور عورت کا جو نطفہ ہے اس کا جزء قلیل لے لیں تو اس کے بھی دو پارٹ ہیں اور دونوں پارٹوں کا نام ہے ایکس۔ یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ پارٹ جو ہے وہ وائی جیسا ہے اور ایک پارٹ جو ہے وہ ایکس جیسا ہے۔ اب مرد کا نطفہ جب آئے گا تو وائی اور ایکس دونوں پارٹ آئیں گے، اور عورت کا نطفہ جب آئے گا تو اس کا ڈبل ایکس آئے گا۔ اب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو اگر وائی اور ایکس مل گیا تو لڑکا بنے گا، اور مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس اگر مل گیا تو لڑکی بنے گی۔ اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری۔ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، یا کسی طالب علم نے اگر کہیں اسکول میں پڑھا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا، یا آئندہ جب آپ کبھی پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کروموزوم کی تھیوری ہے لڑکا اور لڑکی بننے کی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة، یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة، مرد کا نطفہ جو ہے عورت کے نطفے پہ غالب ہو جاتا ہے تو لڑکا بن جاتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پہ غالب ہو جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک وہی اس کروموزوم کی تھیوری، تو تمام حیران ہو گئے۔ تو سائنسی ثبوت الگ ہے۔ ہم جب علم حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے دین میں امتیاز ہے کہ پوری سند کے ساتھ، چنانچہ امام جیسے مثلا انما الاعمال بالنیات ہے، یا فرض کیجیے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کو سنا، انہوں نے اپنے شاگرد ابو زرع کو حدیث سنائی، ابو زرع نے اپنے شاگرد عمارہ بن قعقاع کو حدیث سنائی، عمارہ بن قعقاع نے اپنے شاگرد محمد بن فضیل کو حدیث سنائی، محمد بن فضیل نے اپنے شاگرد احمد بن اشقاق کو حدیث سنائی، احمد بن اشقاق نے یہ حدیث اپنے شاگرد امام بخاری کو سنائی، امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کر دی۔ اب امام بخاری نے جب کتاب میں درج کر دی تو بات ہو گیا اتھینٹک، اس کے بعد بخاری شریف پڑھنے کا سلسلہ چلا ہے، تو امام بخاری نے بخاری شریف پڑھائی، ان کے شاگرد تھے محمد بن یوسف فرابری، محمد بن فرابری نے اپنے شاگرد کو ہوتے ہوتے یہ سلسلہ پہنچا مکہ مکرمہ شیخ ابو طاہر کردی تک، شیخ ابو طاہر کردی سے پھر بخاری شریف پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ نے، اور حضرت شاہ ولی اللہ وہاں بخاری شریف پڑھ کر کے آئے، اور پھر یہاں آ کر کے پڑھا تو شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز، اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے ان کے بیٹے، ان کے بھانجے شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد ان کے قریب ترین شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالغنی، اور شاہ عبدالغنی کے شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور حضرت مولانا محمود حسن کے شاگرد رہے حضرت مولانا حسین مدنی، حضرت مولانا حسین مدنی کے شاگرد رہے ہیں جیسے حضرت مولانا علی میاں نبی، حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرکزہ سے 7 مہینے حدیث کا درس دیا، حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جن لوگوں نے حدیث پڑھی ہے ان میں سے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بھی تھے اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب تھے، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے ہم نے بخاری شریف جلد اول پڑھی، اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے بخاری شریف جلد ثانی پڑھی۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی شیخ نصیر احمد اور شیخ عبدالحق سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ حسین مدنی سے، شیخ حسین مدنی نے بخاری شریف پڑھی شیخ محمود الحسن گنگوہی، شیخ محمود حسن دیوبندی سے، حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ عبدالغنی مجددی سے، شاہ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی شاہ محمد اسحاق سے، شاہ محمد اسحاق صاحب نے بخاری شریف پڑھی شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے بخاری شریف پڑھی شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو طاہر کردی سے، شیخ ابو طاہر کردی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابراہیم کردی سے۔ اس طرح سے بیچ میں علامہ ابن حجر بھی آئیں گے، بیچ میں حموی بھی آئیں گے، ابو طالب حجار آئیں گے، اور ہوتا ہوتا فربری پھر شاگرد امام بخاری کے، اور امام بخاری نے پھر ہر حدیث سے سند حضور تک پہنچائی، تو گیا ہمارا سلسلہ سند ہم سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس میں حدیث کی بخاری شریف کی پہلی والی حدیث
اور بخاری شریف کی آخری حد والی حدیث پڑھتا ہوں عبارت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ حضرات میں سے جو حدیث کی تعلیم اس پر پڑھ رہے ہیں ان کو اس سند کے ساتھ آگے حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے۔ مجھے اور بھی متعدد بزرگوں سے حدیث کی اجازت ہی ہے، جس میں ایک تھے شیخ حکیم احمد حسن جے پور کے تھے، اور وہ شاگرد خاص تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا حیدر حسن خان، اور حضرت مولانا حیدر حسن خان اسی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ممتاز ترین شیخ الحدیث رہے ہیں۔ ان کی سند دوسری ہے اور وہ بھی بہت قیمتی سند ہے، اس میں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی آتے ہیں، اور حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی براہ راست شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اس میں سلسلے سند بہت قلیل ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا، واتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم، وبعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وفي صحيح البخاري آخر الأبواب قال رحمه الله تعالى: باب وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم يوزن۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عمر بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جس سند کے ساتھ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، صحیح ستہ، معطئین، شمائل ترمذی میں نے اپنی اساتذہ سے پڑھی ہے، انہی سندوں کے ساتھ آپ حدیث پڑھنے والے طلباء کو بھی اجازت ہے۔ ان سندوں میں سے ایک سند یہ بھی ہے کہ ہمارے عظیم قریب کے بڑے مصنفین میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی۔ وہ یہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس شورا کے رکن بھی تھے، اور ایک دفعہ حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی نے اسی مسجد میں بیان فرمایا، اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا طلباء سے: آئندہ تم فخر کے ساتھ کہو گے میں نے اکبر آبادی صاحب کو دیکھا ہے۔ تو حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے،
تو میں نے ان کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ نے علامہ انور شاہ صاحب سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی ہے، اس سند سے مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیں۔ تو حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی نے فرمایا کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب حجت اللہ فی الارض آیات من آیات اللہ تھے، ان سے میں نے بخاری اور مسلم پڑھی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس سند کے ساتھ بھی آپ حضرات کو اجازت ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے، اور پھر سلسلہ سند آگے وہی چلتا ہے۔ اسی طرح سے مراد آباد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد حیات سنبلی، اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری شاگرد تھے۔ تو یہ سلسلہ آگے چل کر پھر شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ غرض ایک متعدد سندیں ہیں، ان تمام سندوں کے ساتھ آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث جب سند کے ساتھ انسان تک پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا حدیث کا علمی سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مربوط ہو گیا، اور اس کی مثال اسی دنیا میں ایسے ہے کہ اگر ہمارے کمرے میں بلب جل رہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بلب کا کنیکشن پاور اسٹیشن کے ساتھ ہے۔ اب وہ پاور اسٹیشن کتنے سو یا کتنے ہزار میل دور ہے، لیکن بہرحال اس کا کنیکشن اسی کے ساتھ، تب یہاں لائٹ آئی۔ یہ ہمارا بلب تار کے ذریعے سے مربوط ہے سڑک پر، کھمبا جو ہے اس کے ساتھ، پھر کھمبے کی لائن جو ہے وہ مربوط ہے اگلے کھمبے کے ساتھ، اور کھمبوں کے ساتھ ہوتے ہوتے یہ پہنچے گا گرڈ اسٹیشن، اور گرڈ اسٹیشن کا پھر رابطہ ہے پاور ہاؤس کے ساتھ، اور جہاں ٹربائن چل رہا ہوگا، جہاں پاور تیار ہو رہا ہوگا، وہاں کے ساتھ ہمارا رابطہ مربوط ہو گیا۔ اس کائنات میں آفتاب رسالت سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بیان کردہ ارشادات صحابہ، تابعین، طبع تابعین، راویان حدیث سے ہوتے ہوتے محدثین تک، پھر محدثین کے تلامذہ کے ذریعے سے ہوتے ہوتے ہم تک، ہمارے اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور اس طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کو اس سلسلے کی تمام علمی، روحانی اور اخلاقی برکات سے نوازیں۔ مستغفر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ کے احسانات کی کوئی حد نہیں، آپ کے مہربانیوں کی کوئی حد نہیں۔ یا اللہ، دنیا میں نابینا بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، پاگل بھی ہیں، جسمانی طرح طرح کے نقائص و عیوب والے بھی ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پورا جسم عطا کیا، انسان گئی۔ یا اللہ پھر اس کے بعد دین پڑھنے کے لیے قبول فرمایا، اور یہاں تک پہنچنا نصیب ہوا۔ یا اللہ، آپ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ یا اللہ یقیناً نہیں کر سکتے، مگر آپ ہی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو آپ کے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ آپ کو مخاطب بنا کر، اور آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ یا اللہ یہ جوان پاک دامن بچے، یا اکرم الاکرمین، یہ سڑکوں پر آوارہ پھرنے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ یہ فیشنوں والے نہیں ہیں۔ یا اللہ یہ گندے ماحول میں رہنے والے، گندگیوں میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں۔ یا اللہ امید ہے یہ وہی پاک جوان ہوں گے جن پاک جوانوں کے متعلق آپ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ جوان جنت کے سائے کے حقدار ہوں گے، شاب النشا فی عبادت اللہ۔ یا اللہ ان جوانوں کی موجودگی میں یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے اعلان کر کے کہتے ہیں آپ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہم انا نشہدک انا نشکرک علی جمیع عطائک و جمیع نعمائک۔ اللہم انا نشہدک انا نشہدک انک اللہ لا شریک لک۔ اللہم انا نشہدک انا نشہد ان محمد رسول اللہ و سید الاولین والآخرین۔ یا اللہ آمنا بک وآمنا بنبیک وآمنا بما انزلت علی نبینا وآمنا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ یا اللہ ان بچوں کے والدینوں نے قربانیاں دی اور ان کو دین پڑھنے کے لیے مختص کر دیا، ان والدینوں کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کو اپنے والدین کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وہ بیچارے کس طرح سے وہ فاقے برداشت کریں گے، مگر اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہوں گے۔ ان کی مائیں شام کو کھانا نہیں کھاتی ہوں گی، پہلے پوچھتی ہوں گی میرے بیٹے نے کچھ کھایا یا نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پوچھتے ہوں گے گمراہ کیا سن۔ یا اکرم الاکرمین، ان ماؤں نے، ان باپوں نے جیسا آپ کے دین کے لیے بچوں کو دے دیا، یا اللہ ان بچوں کو آئندہ اپنے دین کا محافظ بننا نصیب فرما۔
ان کی اگلی زندگی ہر طرح کی کامیابیوں سے بھرپور بنا دے یا اللہ، علم کا کمال، عمل کا کمال، اخلاق کا کمال، صحت کا کمال، ساری چیزیں نصیب فرما دے یا اللہ۔ اگلی زندگی میں ان کو طرح طرح کے امتحان آئیں گے، ہر امتحان میں ان کو مکمل کامیاب بنا یا اللہ، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کسی بھی مشکل میں ان کو پڑھنے سے محفوظ فرما دے یا اللہ۔ شیطان کے حملے ہوں گے، نفس کے حملے ہوں گے، ماحول ان کو اپنی طرف کھینچے گا، ان کے آئندہ کی زندگی ہر طرح سے روشن اور تابناک بنا دے، ان کو اپنے دین کا سرمایہ بننا نصیب فرما دے یا اللہ۔ ان میں سے جن بچوں کے جو خواب ہیں وہ خواب پورے کر دیجیے، خواب ہیں وہ خواب پورے کر دیجیے یا اکرم الاکرمین۔ اور اگر خواب ان کے صرف دنیا پرستی کے ہیں تو یا اللہ ان کے لیے وہ ماحول پیدا کر دے۔ تیری چاہت ہے کہ تیرے خواب ہو پورے، تیری چاہت ہو کہ تیری تمنا بدل جائے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجود والکرم۔ انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجيلون المشفقون المخرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الظليم ندعوك كدعاء البائس الفقير دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عينه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا إله الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك جميع ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك تقران منك المستعان سبحان ربك